السلام علیکم عزیزو، جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو آپ کے اپنے چینل UMB پر۔ آج ہم آپ کو علم نجوم اور روحانی زاویے سے آنے والے دنوں کے حالات کی ایک جھلک دکھائیں گے، خاص طور پر پاکستان اور بھارت کے سیاروی حالات کی روشنی میں۔ پاکستان کا نیا سورج، زائچہ پاکستان کے مطابق بدلتے حالات اور انڈیا کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ پاکستان کا نیا سورج، نئی شان، سیاروں کی زبانی، آنے والے حالات۔ آج ہم بات کریں گے ایک نئے دور کے آغاز کی، جو ہمارے پیارے وطن پاکستان کے لیے امید، وقار اور ترقی کی نوید لے کر آ رہا ہے۔ 7 مئی کو سیارہ مریخ، جو پاکستان کے زائچے میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، برج اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ برج اسد بادشاہت، قیادت، طاقت اور عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیاست اور قومی معاملات میں نئی جان آئے گی، ریاست کی رٹ بحال ہوگی، آئین کی بالادستی مضبوط ہوگی اور عالمی سطح پر پاکستان کا وقار اور پہچان مزید نمایاں ہوگی۔ یہ وقت ہوگا نئے عزم، قیادت اور خود اعتمادی کا، ایک ایسا پاکستان جو دنیا میں فخر سے کھڑا ہو۔ دوسری طرف بھارت کے زائچے میں 31 مئی کو سیارہ زہرہ 12ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے، جو کہ نقصانات، خفیہ سازشوں اور اندرونی خلفشار کا گھر ہوتا ہے۔ یہ وقت بھارت کے لیے چیلنجز، سیاسی دباؤ اور عدم استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ اندرونی سازشیں، شدت پسندی اور خفیہ مسائل نمایاں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان، جو کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا، ہمیشہ سے ایک نظریہ، ایک مقصد اور ایک ایمان کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہی وطن ہماری پہچان ہے، ہمارا فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ ہمارا پاکستان ہمیشہ سلامت، ترقی یافتہ اور دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رہے، آمین ثم آمین۔ 7 مئی کو سیارہ مریخ یعنی مارس کا پاکستان کے زائچے میں داخل ہونا ایک اہم فلکیاتی واقعہ ہے۔ پاکستان کے زائچے میں لگن کا، خصوصاً اس لیے کیونکہ مریخ پاکستان کے زائچے میں لگن پہلے گھر کا حاکم ہے۔ مریخ کی پوزیشن کا تعلق براہ راست یعنی بنیادی شخصیت اور مزاج، قوم کی توانائی، عزم، خود اعتمادی، دفاعی پالیسی، قیادت اور ایکشن سے ہوتا ہے۔ 7 مئی کو سیارہ مریخ برج اسد میں داخل ہو رہا ہے۔ مریخ برج اسد کا 5واں گھر بنتا ہے، جو تخلیق، قیادت، عزت، شہرت اور شان و شوکت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سیاروی حرکت اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان میں ریاست کی رٹ مضبوط ہوگی، آئین کی بالادستی کا بول بالا ہوگا، قیادت میں جرأت اور خود اعتمادی نظر آئے گی، عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، فوج، عدلیہ یا ریاستی ادارے اپنی اصل طاقت سے ابھریں گے، نوجوان طبقہ قیادت کے میدان میں آگے آئے گا۔ یہ وقت ہے پاکستانی عوام کے جاگنے کا، اپنی شناخت کو سمجھنے کا اور دنیا میں مقام پانے کا۔ جب مریخ برج اسد یعنی لیو میں داخل ہو رہا ہے، جو کہ پاکستان کے زائچے میں 5واں گھر بنتا ہے، تو اس کے درجہ ذیل اثرات متوقع ہو سکتے ہیں۔ مثبت اثرات: نمبر 1، قومی قیادت میں جرأت اور خود اعتمادی، حکومتی یا عسکری قیادت مضبوط فیصلے لینے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے کسی بڑے اقدام یا پالیسی کا آغاز ممکن ہے۔ نمبر 2، نوجوانوں کا متحرک ہونا، 5واں گھر نوجوان نسل، تخلیق اور اظہار کا گھر ہے، نئی تحریکیں، جدوجہد یا طلباء کی سطح پر سرگرمیاں ابھر سکتی ہیں۔ نمبر 3، دفاعی طاقت میں اضافہ، مریخ جو کہ جنگ و دفاع کا سیارہ ہے، اس کے اس مقام پر آنے سے پاکستان اپنی دفاعی پوزیشن کو بہتر یا نمایاں کر سکتا ہے۔ نمبر 4، بین الاقوامی سطح پر مضبوط پیغام، خارجہ پالیسی میں شدت یا جارحانہ طرز عمل اختیار کیا جا سکتا ہے، جو قومی وقار کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ چیلنجز اور ممکنہ احتیاط: نمبر 1، سیاسی گرما گرمی، قومی سطح پر سیاسی جماعتوں یا اداروں میں تناؤ یا طاقت کا مظاہرہ سامنے آ سکتا ہے، قیادت میں انا، ٹکراؤ یا زبردستی فیصلوں کا رجحان ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، نوجوانوں میں اشتعال، احتجاج، ریلیاں یا سوشل میڈیا پر جذباتی رد عمل بڑھ سکتا ہے، جس سے نظم و نسق کا چیلنج پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، غیر متوقع واقعات یا حادثات، مریخ جو کہ آتش مزاج سیارہ ہے، اس لیے ملک میں کسی بڑے واقعے یا قدرتی حادثے کا خطرہ بھی موجود ہو سکتا ہے، جیسے آگ، دھماکہ یا سرحدی کشیدگی۔ تو اس وقت کے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے ایک روحانی مشورہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اور استقامت ضروری ہے۔ قومی قیادت کو چاہیے کہ جوش کی بجائے ہوش سے فیصلے کرے، عوام کو متحد رہنے اور افواہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بھارت انڈیا 31 مئی اور سیارہ زہرہ۔ تو اب بات کرتے ہیں بھارت انڈیا کی اور جانتے ہیں کہ سیارہ زہرہ وینس کا 31 مئی کو برج حمل ایریز میں داخل ہونا بھارت کے لیے کس قسم کے اثرات لا سکتا ہے۔ زہرہ وہاں کا لگن کا حاکم سیارہ ہے، یعنی پورے ملک کی شخصیت، سوچ اور رویے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ بھارت کے زائچے میں زہرہ ایک اہم سیارہ ہے، کیونکہ یہ عام طور پر لگن کا حاکم مانا جاتا ہے، خصوصاً اگر زائچہ برج میزان یا برج سور کے مطابق ہو، جو اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ تو 31 مئی کو زہرہ بھارت کے زائچے 12ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ 12واں گھر کس چیز کی علامت ہے؟ 12واں گھر نجومی اصطلاح میں خفیہ دشمنوں، سازشوں، نقصانات، قید، جلاوطنی، تنہائی، ذہنی دباؤ، بین الاقوامی تعلقات میں پیچیدگی سے منسوب ہوتا ہے، جہاں نقصانات، دشمنیاں، خفیہ سازشیں چھپی ہوتی ہیں۔ قید و بند
सियासी अदमो इस्तेहकाम और बैन अल-अक़वामी दबाव जन्म लेते हैं। शिद्दत पसंदी, मजहबी फरका वारियत और इत्तेहाद पसंदी बढ़ सकती है। अंदरूनी मसाइल आलमी सतह पर बेनकाब हो सकते हैं। ये वक्त भारत के लिए एक आजमाइश बन सकता है। मुमकिन असरात 31 मई के बाद। नंबर 1, अंदरूनी सियासी इंतशार। भारत में सियासी महाज पर तनाव, अदमो इत्तेमाद और पार्टियों के दरमियान चपकलश बढ़ सकती है। इलेक्शन के बाद जब बड़े फैसलों के नतीजे में एहतजाज या बेचैनी जन्म ले सकती है। नंबर 2, बैन अल-अक़वामी दबाव। 12वां घर गैर मुल्की तल्लुकात से जुड़ा होता है। भारत को किसी आलमी तंजीम या बड़ी ताकत से सफारती दबाव या पाबंदियों का सामना हो सकता है। नंबर 3, खुफिया साजिशें या स्कैंडल्स। कोई खुफिया एजेंसी, दफाई मुआहदा या अंदरूनी मालूमात अवाम के सामने आ सकती है जो मुल्क की पोजीशन को मुतज़लज़ल करें। नंबर 4, मईशत और मालियाती नुकसान। ज़ाहरा चौके माल व दौलत का सियारा है। 12वें घर में आकर भारत की मईशत को नुकसान या अफरात-ए-ज़र, माली स्कैंडल या सरमायाकारी के बहरान से दोचार कर सकता है। नंबर 5, शिद्दत पसंदी और फिरकावारियत। मजहबी या नस्ली बुनियादों पर शिद्दत पसंदी को हवा मिल सकती है जिससे अमन और अमान के हालात खराब हो सकते हैं। रूहानी और अखलाकी तब्दील। भारत के लिए ये वक्त आजमाइश का है। ऐसी सूरत हाल में अगर शिद्दत पसंदी, तकब्बुर या जाहिरियत बढ़ाई गई तो मजीद बगाड़ हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि तहम्मुल, इंसाफ और अक़लियतों के हकूक को तरजीह दे, वरना दाखिली खलफशार बैन अल-अक़वामी बदनामी में बदल सकता है। तो प्यारे नाज़रीन, ये थी इंडिया की सूरत हाल जो 31 मई के बाद बदलने वाली है। अगर इस पे गौर-व-ग़ौज़ न किया गया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कलमा तैयबा के नाम पर हासिल हुआ, जहां इस्लामी नज़रिया की बुनियाद पर एक आजाद रियासत कायम हुई। यही हमारा फख्र है, यही हमारी पहचान है। हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, दिल तो पाकिस्तानी है ना। आइए हम सब दुआ करें, या अल्लाह हमारे प्यारे पाकिस्तान को सलामत रख, इसे दुश्मनों की साजिशों से महफूज रख, इसे तरक्की, अमन, इल्म और क़यादत का मरकज बना दे। हमारे नौजवानों को साले, बाहिम्मत और दयानतदार बना, और पाकिस्तान को इस्लाम का किला और उम्मत मुसलमान की रहनुमाई का मरकज बना। आमीन सुमा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लामी दुनिया का फख्र। तो आपके कमेंट से अंदाजा होगा कि कितने पाकिस्तानी या इंडियन मेरी इस प्रेडिक्शन से इत्तेफाक करते हैं। तो मुझे आपके अच्छे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।